یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے، اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے، ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں۔ اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق، ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو، چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس ڈیبیٹ میں ایک لفظ کا، ایک ورڈ کا بار بار ذکر ہو رہا تھا، کانٹینجنٹ کا۔ یہ کانٹینجنٹ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ کانٹینجنٹ کہتے ہیں جو خود سے نہیں بلکہ کسی دوسرے پر منحصر ہو، کسی دوسرے پر نربھر کرتا ہو، جیسے انسان ہے، برہمانڈ ہے، یونیورس ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والی چیز۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں خود بخود نہیں بنی ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے، یعنی ایسی ہستی جو کسی دوسرے پر منحصر نہ ہو، کسی دوسرے پر نربھر نہ کرتا ہو، بلکہ وہ خود آتم نربھر ہو، وہ خود نرپیکش ہو، وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو۔ اسی کو کہا جاتا ہے نیسیسری بینگ، یعنی واجب الوجود، اللہ تعالی، خدا، گاڈ۔ اللہ الصمد یعنی وہ بے نیاز ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ کسی دوسرے پر منحصر نہ ہو، کسی دوسرے پر نربھر نہ کرتا ہو، بلکہ وہ خود آتم نربھر ہو، وہ خود بخود موجود ہو۔ اسے کہتے ہیں رب العالمین، خالق کائنات، یعنی اللہ تعالی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کانٹینجنٹ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اسی طرح سے آپ نیسیسری بینگ کا بھی مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔